أعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو متفر استقبال ہے مقرر ٹی وی چینل کے ایپیسوڈ طریقہ حفظ قرآن کے سوال و جواب میں، اور آج ایک بھائی نے بہت لمبا سوال کیا ہے۔ نام ہے حسن سید۔ پوچھتے ہیں کہ میرا 10 سال کا بیٹا عبداللہ اسکول میں پڑھتا ہے اور اسے ہم گھر پر حفظ کرا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اسکول بھی کرتا ہے اور گھر میں بھی پڑھ رہا ہے، اسکول بھی کر رہا ہے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے۔ اچھا، صبح 10 بجے سے 5 بجے تک اسکول رہتا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کے ٹائم میں ہم اس کو کس طرح یاد کرائیں؟ اچھا، یہی پوچھنا تھا ان کا کہ اس کے علاوہ جو اس کو کس وقت میں ہم یاد کرائیں۔ اس وقت اس کا 9 پارہ حفظ کا شروع ہے۔ ماشاءاللہ اچھی بات ہے جی، حفظ اسکول کے ساتھ ساتھ اگر وہ حفظ کر رہا ہے اور 9 پارے ہو چکے ہیں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم میاں بیوی بھی حفظ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ نور علی نور ہے نہیں، یعنی پورا گھر ہی حفظ کر رہا ہے۔ اللہ اور مزید برکت عطا فرمائے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے جی۔ ہمارا 10واں پارہ حفظ کا شروع ہے، ماشاءاللہ دیکھیں بچے 9 اور امی ہیں یا ابو تو وہ 10 پارے حفظ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ ہمارے تینوں کے لیے کچھ خاص رہنمائی فرمائے، ماشاءاللہ جی۔ تو میرے خیال سے ان کے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ 10 بجے سے 5 بجے تک جو ہے میرا لڑکا اسکول رہتا ہے، تو کس وقت یاد کرے، کیا ٹائم ٹیبل ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بہتر ہوگا کہ مغرب بعد ان کو ضرور بٹھائیں، یہ بہت ہی اچھا وقت ہے۔ ہمارے جو استاد کہا کرتے تھے کہ بیٹا مغرب بعد پڑھا کرو، رات کا پڑھا ہوا دل پر نقش کر جاتا ہے، تو مغرب کی نماز کے بعد جو ان کو کم از کم 1 گھنٹہ بٹھائیں، اگر ممکن ہو تو آدھا گھنٹہ جو ہے عشاء کے بعد بھی بٹھا دیں، اور اگر ممکن ہو تو اس کو جو ہے فجر میں اٹھا دیں ان کو، اور فجر سے 1 گھنٹہ آدھے گھنٹہ پہلے اٹھا دیں۔ اس وقت کا یاد کیا ہوا اور بھی زیادہ اس وقت جو ہے یاد ہوتا ہے، وہ بہت ہی قیمتی وقت ہے۔ مدارس وغیرہ میں اس کا بہت ہی اہتمام کیا جاتا ہے، خاص طور پر جاڑے کی راتوں میں، چونکہ لمبی رات ہوتی ہے، بچے اٹھ کر پڑھتے ہیں آدھے گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے فجر سے، اس کے بعد وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ اگر ممکن ہو تو فجر سے پہلے ان کو اٹھا دیجیے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم فجر کی نماز کا اہتمام کرنے کے بعد آدھا پون گھنٹہ 1 گھنٹہ وہ پڑھے۔ اس طرح سے آپ ان کا ٹائم ٹیبل بنا سکتے ہیں۔ رہی بات آپ دونوں کے لیے، تو پتہ نہیں مجھے آپ کے میاں کیا کرتے ہیں اور کتنے وقت تک کام کرتے ہیں، تو آپ لوگ اپنے حساب سے ٹائم ٹیبل اپنا بنا لیں۔ میں ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے 3 وقت آپ کو بتلاؤں گا جو بہترین اوقات ہیں۔ ایک تو میں نے جسے بتلایا فجر کی نماز سے پہلے، یعنی تہجد کا جو وقت ہے وہ بہت ہی قیمتی وقت ہوتا ہے، اور اس کی احادیث میں بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگنے والا مجھ سے مانگے، کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا جو سوال کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے۔ اسی طرح سے فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، اسی طرح سے آپ کو مغرب کی نماز کے بعد کا وقت ہے، اور مدارس وغیرہ میں ظہر کے بعد بھی بچوں کو بٹھایا جاتا ہے، عصر بعد آپ بچوں کو نہ بٹھائیں۔ تو یہ 3 اوقات ہیں، آپ اسی حساب سے آپ دیکھ لیں کہ کس وقت آپ فری رہتی ہیں۔ گھر ہے چونکہ تو کھانا پکانا ہے، ذمہ داری ہے، اور شوہر کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ کب کام سے آتے ہیں نہیں آتے ہیں۔ تو یہ 3 اوقات بہت ہی قیمتی ہیں۔ ان اوقات میں اگر آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ آپ یاد کر پائیں گے، سبق اور بھی زیادہ آپ کو یاد ہو پائے گا۔ امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں، تمام لوگ بھی دعا کر دیں جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کی فیملی میں مزید برکت عطا فرمائے، اور جس ذوق اور شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ یہ لوگ حفظ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو، ان تمام کو جو حافظ قرآن بنائے اور تا عمر اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ ساتھیوں میں سے بھی کسی کا کوئی سوال ہے حفظ قرآن سے ریلیٹڈ تو کیجیے گا، آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ ملتے ہیں ایسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔